الكريم أما بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بلد کی ہم نے کل 9 آیتوں کی مختصر تفسیر سنی تھی شارٹ. چونکہ ان آیتوں کی تفسیر پچھلے مجلسوں میں بھی کر چکے تھے، اس لیے اس کو زیادہ پھیلا کر بیان نہیں کیا گیا. آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پچھلی آیت تھی الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. آیات کا ترجمہ ہے کہ کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی ہیں اور ہم نے انسان کو زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، یعنی دیے ہیں. دونوں آنکھیں بھی ہے آدمی کے پاس، زبان بھی ہے، ہونٹ بھی ہے. اور یہ خاص بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں قرآن کہہ رہا ہے، کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو یہاں اس بات پر بھی ابھارنا مقصد ہے کہ چلو تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو اپنی آنکھوں سے اس کائنات کے سسٹم کو دیکھتے تو ہو، تو دیکھ کر تو پہچانو کہ اس کائنات کے سسٹم کو چلانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، اور اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ. اگر اپنی نگاہ بھی اتنی وہ نہیں ہے تو زبان تو دی ہے، کسی جاننے والے سے پوچھ لو، سمجھ لو جا کر اس کائنات کے فلسفے کو کہ اصل مالک اور خالق اور اصل اللہ کون ہو سکتا ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے. پھر ساتھ میں کہہ رہے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے اس کو دونوں راستے کی سمجھ بوجھ دی ہے. صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اس کا شارٹلی علم ہر آدمی کو دے دیا گیا ہے. ہر آدمی کے اندر صحیح اور غلط کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی. مان لو کہ اگر کوئی نبی نہیں آتا پھر بھی انسان کی پکڑ ہو سکتی تھی. کوئی نبی نہیں آیا بتانے کے لیے کہ بھائی اللہ کون ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، پھر بھی پکڑ ہو سکتی تھی، اس لیے کہ انسان کو عقل ایسی دی گئی کہ وہ سمجھ سکتا ہے. بھائی ہم اتنی بات تو سمجھتے یا نہیں سمجھتے کہ ایک گاڑی چل رہی ہے، اس گاڑی کو 2 ڈرائیور ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ جی کہاں جائے گی گاڑی؟ بھائی وہ گاڑی جو ہے اپنی منزل سے بھٹک کر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے مستقل چلانا تو الگ بات ہے. بچہ پڑوس میں بیٹھا ہے، وہ تھوڑا سا ہاتھ ڈال دے فوراً معاملہ کیا ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا. اتنی بڑی بات آدمی کے عقل میں آ جاتی. ایک چھوٹی سی مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے، ایک چھوٹی سی کمپنی کے سسٹم کو چلانے کے لیے بیک وقت ایک پوسٹ پر 2 آدمی نہیں چلیں گے، ورنہ جھگڑے ہوں گے، فتنہ ہوگا، وہ کام نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اتنی بڑی کائنات لاکھوں سالوں سے اپنے وقت پر، اپنے نظام پر مستقل چل رہی ہے. وقت پر بارش ہو رہی ہے، وقت پر رات، وقت پر دن، وقت پر موسم کا بدلنا، یہ سب کچھ سسٹمک چل رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کون چلا رہا ہے؟ اگر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر، اس کائنات کے سسٹم کے چلانے میں اگر اللہ کی ذات کے سوا اگر اور بھی کوئی انوالو ہوتا تو یہ نظام ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا. اس کائنات کا اس سسٹم کے ساتھ چلنا یہ خود اس بات کو بتلاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہے. ہزاروں مورتیاں نہیں پوجی جا سکتی، ہزاروں لوگوں کو پوجا نہیں جا سکتا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. عقل اتنی بڑی اللہ نے دی ہے انسان کو کہ اس عقل کی بنیاد پر یہ موٹی موٹی باتیں آدمی سمجھ سکتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے جہاں جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا تو وہاں ان کو سزا کے طور پر جو بات سنائی جا رہی وہ یہ ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں اگر آدمی سوچنا سمجھنا چاہے اور صحیح راستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اور تم پر تو بھلا احسان یہ رہا کہ ہم نے ڈرانے والے بھی بھیجے تھے، یعنی عقل بھی اور ساتھ میں ڈرانے والے بھی. اب 2 کام ہو گئے. تم تو کیسے بچ سکتے ہو؟ لہذا نہیں چھوٹ سکتے، تمہیں سزا دی جائے گی، لہذا ہر آدمی کی پکڑ ہوگی. اس لیے دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ابو چونکہ یہودی تھے اس لیے میں بھی یہودی بنا،
یا میرے ابو چونکہ غیر ہندوازم سے تعلق رکھتے تھے اس لیے میں ہندو بنا، عیسائی تھے اس لیے میں عیسائی بنا، اس طرح کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہاں پر نہیں چل سکتی۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، سمجھنا چاہے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن سمجھے گا کب؟ یہ بات بھی سمجھیے، اسلام جو ہے وہ آدمی کو اپنی پیدائش کا فلسفہ سمجھاتا ہے کہ تم پیدا کیوں ہوئے ہو۔ یہ ایک ایسا فلسفہ اسلام کے پاس ہے جو دوسری قوم کے پاس نہیں۔ ایک آدمی اسلام میں ہے، وہ دنیا کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے، دوسری قوم اور دوسری مذہب کا آدمی دنیا کو اس نظر سے، بولو بھائی، نہیں دیکھ سکتا۔ ایک سفر میں ہم نے کسی بینک کے مینیجر کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ پہلی بات یہ سمجھانی پڑتی ہے کہ دھرم بھی کوئی چیز ہے۔ اب تو کیا کر دیا ہے، اسکولوں میں پڑھاؤ، یہاں سے پڑھاؤ وہاں سے، جہاں اسکولوں میں بچوں کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں سب سے پہلے مذہب کی بنیاد کاٹی جاتی ہے۔ پہلا ہی سوال ایسا کنفیوژن والا ہوتا ہے، لیبل ہی ایسا لگتا ہے کیا دنیا میں خدا ہے؟ یعنی یہیں آ کر اور پھر پورا زور لگایا جاتا ہے اس بات پر کہ خدا نہیں ہے، یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے مادے کی بنیاد پر، اس لیے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آدمی کو عقل دی ہے، گاڑی بغیر ڈرائیور کے ڈرائیو نہیں ہوتی ہے، یہ مسجد بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن جاتی ہے، تو پھر اس پوری کائنات کو بغیر بنائے کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی بنانے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی کے بنائے بن گئی۔ اس لیے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آدمی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدمی کو سمجھ دی ہے، اس سمجھ کا استعمال کرنا چاہیے، برے ماحول سے نکلنا چاہیے، صحیح لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے، اور اپنی عقل کی بنیاد پر صحیح غلط کا فیصلہ کر کے اور وحی کی روشنی میں آدمی کو جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے اللہ کے یہاں پر پکڑ ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہے ہیں فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ سے لے کر آخر تک، یہ جو بات کہی نا کہ آدمی کو اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، اسی کی وجہ سے آپ تاریخ پڑھیے اور ابھی موجودہ زمانے کے جو لیٹسٹ نیوز ہیں آپ اس پر بھی نظر رکھیے۔ بریکنگ نیوز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو مشہور لوگ ہیں الگ الگ فیلڈ کے، وہ لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، مہینے کی بات ہے شاید، وہ روس کا بڑا جو پادری تھا، کئی کلیساؤں کا بڑا صدر رہا، وہ آدمی ایمان لایا۔ اب یہ آدمی ایمان لایا ہے تو اس تک کوئی مسلمان دعوت دینے کے لیے نہیں گیا تھا، اس نے اپنی سمجھ تھی اسلام کی تعلیمات کو سمجھا اور اسے پتہ لگا کہ یہی صحیح۔ ہمارے ہندوستان کی بہت ایک نیوز اینکر تھی عورت، جب وہ بوڑھی ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا اپنے اسٹڈی کی وجہ سے کہ اسلام صحیح ہے، اپنے بچوں کی شادی کی وجہ سے میں رکی ہوئی تھی، آج میں اپنے اسلام کا اعلان کرتی ہوں کہ اسلام صحیح ہے۔ تو آدمی اپنی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر، حتیٰ کہ جن ملکوں میں قرآن کریم کو کثرت سے جلایا گیا اور اسلامو فوبیا پھیلایا گیا، ان لوگوں کے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ آخر اسلام کیا چیز ہے کہ لوگ اس سے اتنا ڈراتے ہیں اور اتنا زیادہ دھمکاتے ہیں، اور اسلام کی اتنی زیادہ دشمنی ہے۔ جب انہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کی اسٹڈی کی اپنی زبان میں، فوراً ایمان لے آئے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحیح اور غلط کی بہت سے عیسائی لوگوں کے انٹرویو ہم نے پڑھے، جس میں ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں زندگی کے جیتے بہت سارے سوالات تھے جو قرآن کے پڑھتے ہوئے ہمیں ملے، کہیں اور نہیں ملے۔ یعنی ہماری عقل ہم سے سوال کرتی تھی کہ جس دن پر تم چل رہے ہو اس میں یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یا اس میں کوئی کنفیوژن ہے جس کی وضاحت ہونی چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں وہ سب چیزیں کلیئر ہوئی اسلام کو پڑھنے کے بعد۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے اندر سمجھ اور بوجھ اللہ نے رکھی ہے، اگر اس کو صحیح جگہ پر یوز کر کے اسلام کے انٹروڈکشن کے متعلق جو صحیح وسائل ہے، سورسز ہے، وہاں تک پہنچے گا تو اسے اسلام سمجھ میں آ جائے گا، ایمان لے آئے گا۔ یہ بات وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہر انسان کو ہم نے صحیح اور غلط کی سمجھ دی ہے، بلکہ ہر بچہ اسلامی سوچ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ، حضور نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے گھر کا ماحول یہودیوں والا ہو، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ جو ہے اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں، یا سمجھ لو کہ ہمارے ملک کے اعتبار سے ہندو بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو اس کی طبیعت پر چھوڑا جائے، کسی جنگل میں چھوڑ دو تو اس کی طبیعت توحید کی طرف جائے گی۔
اسی لیے کوئی آدمی قرآن پڑھ لے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مشرک نہیں ہو سکتا، بت پرست نہیں بن سکتا، وہ ایک کو مانے گا، ایک اللہ کو مانے گا، اس سے زائد کسی کو اس کائنات کا خالق نہیں مان سکتا ہے۔ قرآن عقلوں کو چیلنج کرتا ہے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کو صحیح اور غلط کی سمجھ دی ہے، دونوں راستے بتلا دیے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ پھر وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ گھاٹی گردن کا چھڑا دینا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا ہے، یتیما ذا مقربۃ، کسی یتیم رشتہ دار کو، او مسکینا ذا متربۃ، یا کسی مسکین کو، ایسے مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ آگے یہ جو آیات پڑھی وہاں سے لے کر سورت کے اینڈ تک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے خاص ان کافروں کے واقعے کے بعد نازل ہوئی تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکاتے تھے اور اپنے مال دولت اور اپنی مالداری اور سماج پر اپنے خرچ کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تو ان کو اوپر ڈانٹ پلائی اور سمجھایا کہ تم سب چیزوں کے مالک نہیں اور تمہارا من چاہا ہوتا بھی نہیں ہے، سمجھ کے ناخن لو اور پھر جو ہے اسلام قبول کرو۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا سمجھانے کے باوجود یہ لوگ اسلام بھی نہیں لائے اور انہوں نے اچھے اعمال بھی نہیں کیے۔ تو آگے جو آیتیں پڑھی گئی اس میں دو باتوں کی نفی کر دی، ایمان بھی نہیں لائے اور اعمال بھی نہیں کیے۔ اب اعمال میں سے کیا کیا اعمال ہو سکتے ہیں؟ تو ایگزامپل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چند اعمال بتائے، ایمانی اعمال کی یہ عمل یہ عمل یہ عمل یہ کرنا چاہیے تھا، جو ان لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ وہ کیا عمل ہے اور خاص طور پر ان عمل کو کیوں اللہ تعالیٰ نے چوائس کر کے یہاں بیان کیا ہے وہ بتائیں گے۔ دیکھیے آیت میں اللہ فرما رہے ہیں فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھاٹی، کیا کہہ رہے ہیں؟ گھاٹی کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ بھائی پہاڑ کے دو پہاڑوں کے بیچ کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ نیک اعمال کو یہاں پر گھاٹی سے تعبیر کر کے قرآن جو ہے ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس نے نیک اعمال نہیں کیے، سیدھی سی یہ بات بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ کہا کہ آدمی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اور پھر گھاٹی کیا ہے آگے نیک اعمال جو تھے وہ گنا دیے۔ گھاٹی اصل میں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ہمارا راستہ ہے تو وہاں تو آدمی سہولت سے شان سے چلا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن گھاٹی میں آدمی اتنی سہولت سے نہیں چل سکتا، تیز بھی نہیں چل سکتا، چلے گا تو پیر اس کے ڈگمگا جائیں گے، راستہ ہموار نہیں ہوتا ہے، تو وہاں چلنا چونکہ مشکل ہوتا ہے اس لیے اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو اعمال آگے بتلائے جا رہے ہیں اس کو کرنا مشکل ہوتا ہے، نفس پر بوجھ پڑتا ہے۔ کیا پڑتا ہے؟ ارے بولو بزرگو، نفس پر کیا پڑتا ہے؟ بوجھ پڑتا ہے، جان آدمی کا نفس مانتا نہیں۔ کیا عمل بتائیں بھائی؟ پیسوں والے عمل بتائیں کہ کھلاؤ پلاؤ لوگوں کو۔ اب اپنے پیسے سے آدمی کما رہا ہے دھما رہا ہے اور پھر جو ہے کمزور غریب محتاج لوگوں کی مدد کرنا اور اپنی جیب سے جو ہے پیسے نکال کر دینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا اپنے اللہ کے ساتھ پکا کیا ہو، تعلق ہو، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے میں یہاں لٹا رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ واپس دیں گے۔ جس کا ایمان اتنا پکا ہو وہی دے سکتا ہے اور دوسرا آدمی نہیں دے سکتا۔ تو چونکہ مال آدمی کے لیے بہت زیادہ امتحان کا ذریعہ ہے اور مال آدمی سے جلدی چھوٹتا نہیں، اس لیے مال والے اعمال کو قرآن کس سے تعبیر کر رہا ہے؟ گھاٹی سے، کہ جس طرح گھاٹی پہ چلنا آسان نہیں ہے نا، اس طرح اللہ کے راستے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا پیسہ لٹانا آسان نہیں ہے۔ یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا تعلق ہو، جیسے ہم نے سنا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بہت دنوں کے بعد روٹی آئی، نہایت بھوک کے عالم میں کھانے بیٹھے ہیں اور وہاں مسکین دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کہا کون بھائی؟ تو کہا ضرورت مند ہوں، بھوکا ہوں، روٹی دے دو۔ تو وہ روٹی جو کئی دنوں کی بھوک کے بعد ملی تھی اٹھا کر دے دی۔
یہ ہر کسی کے بس کی بات، یہاں اچھوں کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کتنے بڑے حوصلے کے ساتھ دی کہ قرآن کی فوراً آیت نازل ہوئی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ دی تھی نا، وہ تو ظاہر کی سچویشن تھی، قرآن نے ان کے دل کی سچویشن اور دل کے حالت کو الفاظ میں ڈال کر بتا دیا کہ وہ دے رہے ہیں، اور ان کے دل کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ سامنے والا جزاک اللہ کہے، شکریہ ادا کرے، یہ بھی نہیں چاہتے، بلکہ ان کے دل کا عالم یہ ہے کہ سامنے والا کسی طرح کا کوئی بدلہ ہمیں اس کا لفظوں میں بھی نہ دے۔ وہ تو ان کے دل کا عالم ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ تو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اس کے لیے تو آسان ہے، لیکن فی نفس ہی مال اپنی جیب سے نکالنا آدمی کے لیے کیا کام ہے؟ مشکل کام۔ اس لیے قرآن اس کو تعبیر کر رہا ہے کس سے؟ گھاٹی سے۔ یہ تو خاص مال کے پس منظر بیک گراؤنڈ میں ہم نے دیکھ لیا، ویسے بھی پورے ایمانی اعمال جتنے بھی جنت والے اعمال ہیں وہ اتنے آسان، طبیعت پر کچھ نہ کچھ بوجھ پڑتا ہے۔ کیا پڑتا ہے؟ بوجھ پڑتا ہے۔ اس لیے ان ایمان والے اعمال کو قرآن نے گھاٹی سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب جنت بنائی گئی اور جہنم بنائی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ تھوڑا دیکھ کر آؤ تو کیسی ہے یہ۔ تو جب جنت دیکھی تو آئے اور کہا کہ جس کو پتہ لگ جائے گا جنت کے بارے میں وہ اس جنت سے محروم نہیں رہ سکتا، وہ رات دن ایک کر کے کما لے گا اس کو۔ کہا ٹھیک ہے، کہا جہنم کو دیکھ کر آؤ، جہنم دیکھ کر آئے، اور پھر آ کر عرض کیا کہ جو اس کے بارے میں جان لے گا وہ اس کی طرف قدم بڑھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو طبیعت کے خلاف امور سے، کاموں سے، یعنی ایمان والے اعمال سے ڈھانک دیا، جیسے کپڑا ڈھانک دیتے ہیں نا، اس طرح ڈھانک دیا۔ اور جہنم کو جو آدمی کا نفس چاہتا ہے، شہوت چاہتی ہے، ایسی چیزوں سے کیا کر دیا؟ ڈھانک دیا، یعنی گناہوں سے کیا کر دیا؟ ڈھانک دیا۔ پھر حضرت جبرائیل کو کہا پھر وزٹ کرو جا کر۔ اب جب جنت دیکھی اور پھر جہنم دیکھی تو آ کر رپورٹ دی کہ اب جنت میں جانا مشکل ہو گیا۔ مشکل لگتا ہے کہ کوئی آدمی جنت میں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے لیے جو اعمال بتلائے گئے ہیں وہ نفس اور طبیعت کے اوپر بوجھ پڑیں گے، اور جہنم میں جانے کے لیے جو اعمال ہے وہ نفس بیعینی انہی اعمال کو چاہتا ہے۔ حلال اور حرام کا فرق نفس کرنا نہیں چاہتا ہے، نکاح اور زنا کا فرق نفس کرنا نہیں چاہتا ہے، تجارت اور سود کا فرق ہمارا نفس کرنا نہیں چاہتا۔ اس کو سہولت کے ساتھ مال ملنا چاہیے بھائی، اس کو سہولت کے ساتھ اپنی شہوت پوری ہونی چاہیے، بھوک لگی ہے پیٹ بھرنا چاہیے۔ ایک مومن اور کافر میں یہی فرق رہ جاتا ہے، کافر کہیں سے بھی کسی طرح بھی اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، اور مومن کے پاس جو مال آتا ہے وہ ٹھوک پٹک کر تحقیق کے بعد استعمال کرتا ہے، سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ مال ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن مجھے سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے آپ نے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ تو چونکہ ایمان والے اعمال دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کے نفس کے لیے کیا ہے؟ بوجھ والے، مشقت والے، آسان نہیں ہے، اس لیے قرآن نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ تو سمجھ میں آ گیا قرآن ایمان والے اعمال کو کس سے؟ گھاٹی سے کیوں تعبیر کر رہا ہے یہ بات۔ اس لیے ہم اپنے اعمال پر جمیں، اگرچہ ہماری طبیعت نہیں چاہتی۔ اب دن بھر کر تھک کر آئے شام کو، اب اپنی ڈیلی روٹین میں لکھا تھا کہ شام کو میں آؤں گا تو 15 منٹ قرآن لے کر بیٹھوں گا، لیکن آیا ہے اب جو ہے فون لینا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آسان ہے یا نہیں؟ یہ ہے جہنم والا راستہ، غفلت والا راستہ۔ دیکھو کتنے بھی تھک کر آئے ہو، فون دکھا لو، کوئی مووی دکھا لو، 2-2.5 گھنٹے کے آرام سے دیکھے گا ٹکا کر نفس، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی سے کہہ لو عشاء باقی یہ پڑھ لے ذرا 5 منٹ، سر کھجا لے گا، گھر کے 3 آٹے لگوائے گا، یہ لگوائے گا، پھر بھی کب کتنی مشکل سے مانے گا۔ یہ ہے کہ جنت کی طرف جانے والا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا الا ان سلعۃ اللہ لغالیہ، کہ لوگوں سنو، اللہ کا سامان یعنی اللہ کی جنت یہ بہت قیمتی ہے، اتنی سستی نہیں ہے کہ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، بیڑی پھونک رہے ہیں، کوئی نماز کی دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ بہت قریب ہے، اللہ بہت رحیم، معاف کر دیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے، قبر میں جاتے ہی پتہ لگ جائے گا کتنا آسان نہیں ہو۔
اوندھا کر دیں گے مار مار کے فرشتے. اس لیے شریعت کی کسی چیز کو نارمل اور بالکل ہلکا آدمی کو نہیں لینا چاہیے. بہت سخت معاملہ ہے. اگر قبر کا معاملہ لوگوں کو پتہ لگ جائے تو کہتے ہیں کہ دفنانا لوگ چھوڑ دیں. اتنا سخت معاملہ ہے اور ہم لوگ ہیں کہ بس چلے گا چل جاتا ہے. اور سرکار کے معاملے میں تو نہیں چلاتے. دنیا کی سرکاریں کیا کر سکتی ہے؟ ایک کوٹھری میں بند کر سکتی ہے, راتوں تڑپا سکتی ہے, لیکن جب یہاں سے روح نکل جائے تو اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اللہ ہے, اللہ کہتا ہے کہ جب میرے پاس آؤ گے تب میں جب سزا دینے پر آؤں گا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی سزا وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. جب ہم سزا دینے پر آئیں گے تو کوئی ہم سے بڑھ کر سزا دینے والا نہیں. یا تو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو یوں دیکھ کر وہ پڑھنے لگتے ہیں. ہم لوگ کیلنڈر لگتا ہے تو وہاں تاریخ پڑھ رہے ہیں, وہاں نیچے کچھ لکھا ہے وہ پڑھ رہے ہیں, تو مائنڈ کیا ہو گیا, ڈیوائڈ ہو گیا ہمارا. تو وہ تکلیف کا احساس ختم ہو گیا, نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم جب سزا دیں گے تو تمہارے دماغ کو 100% اندر گھسا دیں گے سزا میں. پورا احساس کرو, پورا مزہ لو, انجوائے کرو. لائف کو بھی انجوائے کیا ہے نا گناہوں میں, تو عذاب میں بھی انجوائے کرو پورا پورا, آدھا آدھا کیوں. تو اس طرح اللہ عذاب دینے پر آئے گا تو اللہ سے بڑھ کر کوئی عذاب دینے والا, اس سے معاملہ بہت سخت ہے. تو آخرت میں جنت کو کمانا اور جہنم سے بچنا یہ آسان کام نہیں. ایمان والے اعمال کرنا آسان کام. بولو بھائی, مہینے میں 3 دن لگاؤ. ہماری جو روٹین کے بھائی جماعت کی اتنا آسان ہے, کتنے کام رہتے ہیں. پہلے سے اب مہینے کی تاریخ ختم ہوئی, آئندہ مہینے سے نفس جو ہے اپنے آپ کو ہم کو وہ دینے لگتا ہے کہ یوں بہانہ کر لینا, اس مرتبہ تو یہ مشغولی ہے, یہ مشغولی ہے, یہ ہے وہ ہے. کتنے توڑ بتاتا ہے. وہ تو اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے کہ ہم لوگ نکل کر آ جاتے ہیں, ورنہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت شامل نہ ہو تو ہم لوگ اتنے آسانی سے نکال نہیں سکتے. اتنے غفلت والے زمانے میں اس طرح جماعتوں میں نکل جانا, پڑھ لینا, جی دین حاصل کر لینا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ اللہ کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے. آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, تو قرآن کہہ رہا ہے یہ آدمی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. پھر قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے. چلو ہم بتاتے ہیں گھاٹی کیا ہے. اب جو ہے ایگزامپل کے طور پر چند اعمال بتا رہا ہے قرآن. کہہ رہا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ, پہلا عمل ہے گردن کو چھڑا دینا. دیکھیے اسلام جب آیا تو دنیا میں ایسا سسٹم تھا کہ بھائی جنگیں ہوتی تھی, اور جنگیں ہونے کے بعد جو لوگ ہار جاتے تھے تو ان کو غلام بنا لیا. قیدی کو کیا بنا لیتے تھے, غلام بنا لیتے تھے. اب جب اسلام آیا تو اس وقت جو ہے قوموں میں آپس میں یہی نظام چل رہا تھا. اب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نظام چل رہا ہے, اب پورا ملٹیپل نظام ہوتا ہے, اس کو بدل دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب شکل نکالی, شکل باقی رہے اور حقیقات ختم ہو جائے. تو حضور نے یہ تو باقی رکھا کہ اسلام میں بھی غلامی چلے گی, کہ پکڑو تمہارے خلاف کو اور ان کو کیا بناؤ, غلام. لیکن دوسری طرف قدم قدم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلتیں بیان کی, تاکہ لوگ غلام بنا کر نہ رکھیں. چونکہ آزادی یہ انسانیت کا, بولو بھائی, حق ہے. انسان آزاد رہے یہ انسانیت کا حق ہے. اس لیے کسی مسلمان کو تو کوئی غلام, ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان پر حملہ کیا, مثلا مان لو پرانے زمانے کی بات ہے, 2 فوجیں لڑ رہی ہے, تو وہ آپس میں کسی کو غلام نہیں بنا سکتے. غلامی ہمارے اسلام میں کفر کی سزا ہے. کس کی سزا ہے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ نالائکی کی ہے نا, اللہ کے ساتھ غداری کی ہے, اس کی سزا ہے کہ اس کو غلام بنا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلتیں بیان کی کہ بھائی غلام کو آزاد کرو تو یہ ثواب ملے گا, یہ ثواب ملے گا, یہ ثواب ملے گا. قرآن کریم نے بھی اس پر ابھارا فَكُّ رَقَبَةٍ, کہ بھائی غلام کو کیا کرو, آزاد کرو. یہ بہت بڑا عمل ہے. حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرے گا تو اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو کیا کر دے گا, جہنم سے آزاد کر دے گا. بِكُلِّ إِرْبٍ مِّنْهَا إِرْبًا مِّنْهَا مِنَ النَّارِ, کہ ہر عضو کے بدلے میں ہر عضو کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کیا کرتے ہیں, آزاد. حتیٰ کہ حضور نے مثال دی کہ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ, پیر کے بدلے میں پیر, اللہ تعالیٰ جہنم سے کیا کر دیتے ہیں, آزاد کر دیتے ہیں. اس پر دیکھو پہلے لوگوں کو کتنا یقین تھا. یہ حدیث ایک راوی نے حضرت زین العابدین جو حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکے تھے حضرت علی، ان کا نام تھا علی بن حسین زین العابدین، بہت بڑے تابعی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد ہیں۔ ان کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے کہا کہ حدیث تم نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے سنی ہے۔ کہا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے۔ تو انہوں نے فوراً اپنے غلام کو بلایا، اور ان کے کئی غلام تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جو فلانا غلام اس کو بلاؤ، اس کو بلایا۔ جب آ کے کھڑا رہا تو اس سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اور یہ وہ غلام تھا جو ان کے غلاموں میں سب سے قیمتی اور اس زمانے کے اعتبار سے 10,000 درہم کی قیمت والا تھا۔ 10,000 درہم اس زمانے، 1 سیکنڈ میں آزاد کر دیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ تھا، آخرت کے وعدوں پر اتنا بڑا یقین تھا، اس لیے تو فک رقبۃ، غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے زمانے میں اس کی شکلیں قیدیوں کو آزاد کروانا، یہ جو قیدی ہوتے ہیں نا ہمارے مسلمان بھائی، قیدوں میں پھنس جاتے ہیں، ان کو آزاد کرانا، اس پر بھی بہت بڑا ثواب۔ حتیٰ کہ فک رقبۃ میں علماء نے فرمایا کہ بھائی کوئی آدمی مقروض ہے، کیسا ہے؟ مقروض ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدمی مقروض ہے بیچارہ، اور اس کی مہینے کی انکم اتنی نہیں ہے کہ یہ اپنے قرضے اتنی آسانی سے ادا کر پائے گا۔ آپ نے اس کی مدد کر دی اور اس کی اس تکلیف کو دور کر دیا، اس کے قرضے کو دور کر دیا، آپ کو بڑی فضیلت ملے گی، جنت کی آپ کے لیے خوشخبری ہے قرآن کریم۔ کتنی بڑی چیز ہے، کرنے کی چیزیں ہیں نہیں؟ تو ہم اپنی معمولی رقم کے ذریعے کسی کا قرضہ ادا کروا سکتے ہیں، کسی کی شادی کروا سکتے ہیں، یہ سب چھوٹے چھوٹے اعمال نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احب الاعمال الی اللہ ان تدخل سرور تدخلہ علی قلب مسلم، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آپ اچانک کی خوشی کسی مسلمان کے دل میں داخل کر دیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، 4 نوجوان بیٹیاں ہیں، بیچارہ کما دھما نہیں سکتا ہے، بیٹیاں جوانی شادی کے قابل ہو گئی ہے، اچانک آپ رات کو اس کے گھر گئے، دستک دی، آپ نے کہا کہ آپ کی 4 بیٹی، ایک بیٹی کا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں۔ اب بتائیے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ آپ کے لیے جنت کا جو ہے لمحہ ہے، آپ نے جنت کا مال۔ سرور تدخلہ علی قلب مسلم۔ ایک آدمی ہے، اس نے ہزاروں روپے آپ سے قرضے لے رکھے تھے، اس کی والدہ، اس کا بھائی یا اس کی بیوی وغیرہ بیمار ہو گئی بیچاری، قرضے میں اس نے آپ سے ضرورت کے وقت قرضہ لیا، اب وہ ہر مہینے آپ کو جو ہے اپنی سیلری میں سے کچھ لا کر دے رہا ہے، لیکن اس کا دل جانتا ہے کہ میں کتنی ضرورتیں دبا کر یہ قرضہ ادا کر رہا ہوں۔ ایسے ضرورت مند آدمی کو آپ نے اچانک کہہ دی کہ آپ کے 2 لاکھ روپے معاف ہیں، بتائیے اس کے دل پر کیا عالم گزرے گا؟ یہ جو خوشی پہنچا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ اس پر مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اچانک کی خوشی، آپ نے کسی کو اس کی جو ہے ضرورت کے وقت اچانک مدد کر دی اور اس کو دلی خوشی ہو گئی کہ یار مجھے اس کی تمنا، اس کی امید نہیں تھی، اور اچانک یہ خوشی اس آدمی کی جانب سے ملے، آپ کی مغفرت ہو جائے۔ چھوٹا موٹا عمل ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیث میں، اس حدیث میں آگے اور بھی باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ایک یہ بھی ہے وَتَكْشِفُ قُرْبَةً عَنْهُ، کہ آپ جو ہے اس کی کسی تکلیف کو دور کر دیں، کسی مصیبت کو دور کر دیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، جنت جانے کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ہیں۔ ہم لوگ راتوں کو جا کر لمبی لمبی عبادت نہیں کر سکتے، دن بھر مسجد میں بیٹھ کر یہ نہیں کر سکتے، تو بھائی مال دیا ہے اللہ نے، اس سے بھی تو جنت کما سکتے ہیں، کماتے کیوں نہیں؟ کمائیے بھائی، تو کسی نہ کسی راستے سے جنت آدمی جا سکتا ہے، آدمی کو جانا چاہیے۔ آگے عمل کی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کو کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی اور آج کی بات کا کل کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ آدمی اللہ کو پہچانے، اپنی زندگی کے شیڈیول ہی سے کیا جان لے گا؟ اللہ کو پہچان لے گا۔ ہمارے بہت سارے کام رک جاتے ہیں، تو اس میں آدمی الٹی سیدھی باتیں نہ بکے، بلکہ اللہ کو پہچانے۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عجیب و غریب بات فرماتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے ارادوں اور اپنے پلاننگ کے فلاپ ہونے سے اپنے اللہ کو پہچان لیا، کہ بھائی میری مرضی کے اوپر بھی کسی کی مرضی چلتی ہے، تبھی تو میں نے سوچا تھا ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے اسلام میں بس شگونی کی اجازت نہیں ہے۔ کس کی اجازت نہیں ہے؟ برا پھال لیتے ہیں نا، برا پھال، اس کی اجازت بولو بھائی نہیں، اس لیے کہ آدمی ڈائیورٹ ہو جائے گا، پھر تو اللہ کی طرف نہیں جائے گا۔ دیکھیے آپ گھر سے نکلے، آپ جیسے دوسری ہماری قومیں یہاں جیتی ہے، ان کا حال، بلی آگے سے گزر گئی، آپ بائک لے کر نکلے تھے، بلی آگے سے گزری، اب ٹرننگ پہ آپ سلیپ کھا گئے۔ اگر آپ اسلام میں بد فعلی کی اجازت ہوگی تو آپ یہ سوچیں گے اس بلی کی وجہ سے ہوا،
تو آپ تو کہاں خدا اور کہاں بلی، کہاں خدا اور کہاں بلی. تو یہ آپ کی سوچ جو ہے سیدھی بلی کی طرف چلی گئی، تو خدا سے تو آپ محروم ہو گئے. اس لیے شریعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ نیک فعل ہی لے سکتے ہیں، برا فعل نہیں لے سکتے. گھر سے نکلے، 4 آدمی نے سوال کر لیا آپ سے کہاں جا رہے ہو، تو غیر قومیں جہاں جا رہی وہاں نہیں جائے گی، واپس ریٹرن گھر پہ آ جائے گی. وہ بہت برا فعل لیتی ہے. وہ سوچیے اب کچھ شبھ نہیں رہا، اب شبھ اشبھ ہی ہوگا آگے جا کر، وہ سیدھا شبھ شبھ گھر پہ چلا جاتا ہے چپ چپ. کیا ہے سر میں. اور مومن ارے 1000 لاکھ آدمی پوچھ لے بھائی کہاں جا رہا ہوں، کھانے جا رہا ہوں، چلا رہا ہے. اس لیے دیکھیے توحید کا مطلب ہے سر اٹھا کر جیو. کیا مطلب ہے؟ ایمان والا سر اٹھا کر جیتا ہے، اسے کسی کے باپ کا کوئی خطرہ اور خوف نہیں ہوتا ہے. نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ. اور دیگر قومیں آزاد ہو کر غلام ہو کر جیتی، یہ یاد رکھیں. آزاد ہو کر بھی کیسے جیتی ہے؟ غلام ہو کر. ان کی شادیاں اٹک جاتی ہے اگر ایک پنڈت جو ہے کہہ دے کہ آپ کی مہر ٹھیک نہیں ہے، بس ختم ہو گیا، پورا معاملہ کفاڑا ہو گیا. یا مومن سے پوچھو بھائی امام صاحب کب نکاح پڑھا جائے، جب پڑھنا ہو آدھی رات کو تیرا نکاح پڑھاؤں گا، آ جائے. یہ ایسے. تو توحید کا مطلب ہے بھائی سر اٹھا کر جیو، ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، نفع اور نقصان کا مالک ہے. تو کل کی بات سے جانے کہ زندگی کے شیڈیول میں ہماری بہت ساری تمنائیں ٹوٹتی ہیں. ان کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانیں، نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کریں. اور آج کی بات میں انشاءاللہ کل کا خلاصہ آئے گا، اس وقت آ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.